سورہ یاسین شریف کے اندر موجود ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت والے دن انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے، یہ نہیں بولے گا، یہ بولیں گے۔ جو لوگ آپ کو غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں نا، بھائی تاریخ لبیک یا رسول اللہ، یا ماں باپ آپ کو روکتے ہیں بھائی چاچے مامے، تو آپ نے ان کو بالکل دو ٹوک بات کرنی ہے۔ چاچا تو چاچا میرا ضرور ہے، ماما ماما جی تسی میرے مامے ضرور ہو، میری والدہ تو تسی بھائی ہو، ابا تو میرا ابا ضرور ہے، امی جی تسی میری امی ضرور ہو، لالا تو لالا ضرور ہے، لیکن کن کھول کے سن، میں کلمہ محمد عربی کا پڑھا۔ تاجدار ختم نبوت، اور ان کو کہیں کہ یہ سارے رشتے اور ساری عزتیں، چاچے مامے پھوپھیاں خالہ بھتیجیاں بھانجیاں نوازیاں پوتیاں، یہ سارے اسلام نے انہاں دی حرمت انہاں دی دسی ہے۔ اور جاؤ یورپ، نہ ماں دا پتہ، نہ پیو دا پتہ، نہ بھائی دا، نہ لالے دا، نہ پھوپھیاں دا، نہ خالہ دا۔ کہ تسی کی چاہتے ہو پاکستان پھر یہ جو نظام لے آون؟ یہ نہیں چاہتے تو پھر انہاں کو اج جان چھڑاؤ۔ جیڑا بھی گل کرے انہوں نے کہا سانو لبرلزم نہیں چاہیے، اسی پاکستان ساڈے وڈیاں نے اس واسطے نہیں سی بنایا بھائی مسیتاں بند کر کے اسی لاہور قذافی سٹیڈیم میں میچ ویکھنا ہے۔ 20 لاکھ مسلمانوں دیاں قربانیاں میچاں واسطے نہیں ہوئی۔ سب تو بڑی ہجرت ہوئی پاکستان بنیا، سب تو بڑی ہجرت ہوئی دنیا دی تاریخ کی، لکھاں نہیں کروڑا دنیا لٹی پٹی گئی، وطن چھوڑے، اور 70,000 مسلمانوں دیا کڑیاں وہ تو حساب کتاب جڑیاں لکھاں جڑیاں حساب کتاب نہیں ہیں، 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے، انہاں دیاں وہ ہندو سکھ جمدیاں رہیاں۔ تو کیا اس لیے کہ سندھ اسمبلی کے اندر ہولی منائی جائے گی؟ کیا اس لیے کہ وہاں یہاں پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا مقام تب بلند ہوگا کہ جب یہاں میچ ہو جائیں گے اور بچیاں ڈھول ڈال کے گلے میں، لڑکے ان کے ارد گرد ناچیں گے، تو پتہ چلے گا آج پاکستان دنیا میں معرض وجود میں بہت پہلے نمبر پر آ گیا؟ کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ نہیں نہیں، آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ آنے والی سب اللہ سب کو زندگی دے، ان کی آپ کی نسلیں صبح قیامت تک قائم رہے، تو آپ اپنی نسلوں کو کیا یہ ناچنے والا پاکستان دے کر جانا ہے؟ وہ پاکستان دے کر جانا ہے جس سے مسجدوں کے سپیکر اتر جائیں گے، گھر سے کیبلیں نہیں اتری، جن کی وجہ سے تباہی مچ گئی، بچا ہی کچھ نہیں، کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا گھر گھر بلدی آگے، اور میں سمجھا ایک میں ہی لٹی اتنے تے لٹیا سارا جگ۔ تو کیا پاکستان ایسا دے کر جائیں گے کہ جس کے اندر قرآن و حدیث نصاب میں نہیں ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ بھی نکال دیا جائے گا، محمد بن قاسم کا بھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی، سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی، اور ٹوٹ بٹوٹ کی کھیریں وہاں پڑھیں گے لوگ، اور مینا کہانیاں طوطے کی کہانیاں پڑھیں گے لوگ، اور راجہ دار کی باتیں پڑھیں گے۔ کیا آپ یہ پاکستان دے کر جائیں گے اپنی نسل کو کہ جس کے اندر پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کر ممتاز قادری کے خلاف قرارداد مذمت پاس ہوگی؟ کیا آپ ایسا پاکستان دے کر جائیں گے جس کے قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت حملے ہوں گے؟ کیا آپ ایسا پاکستان دے کر جائیں گے کہ فیض آباد میں جب اس پر پہرا دیا گیا تو پھر اس کے بعد پہرا دینے والے دہشت گرد بن جائیں گے؟ آپ سوچیں ان ساری باتوں کو۔ ہم آپ سے کوئی سیاسی بات نہیں، سیاسی میں تو اسلام کو سمجھتا ہی سیاسی ہوں، اس واسطے کہ میرے آقا و مولا نے اسی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے رخ انور صحابہ کی طرف کیا تو پھر اسی مسجد میں بیٹھ کر حضور نے قیصر و کسریٰ کی طرف فوجیں بھی روانہ فرمائی، ہاں جی، اور اسی مسلح پر بیٹھ کر حضور نے فیصلے بھی فرمائے، اور اسی مسلح پر بیٹھ کر حضور نے پوری دنیا کے آنے والے وفود کو سے بھی، آج بھی استون وفود موجود ہے جن کو اللہ نے توفیق دیا، وہ دیکھتے ہیں وہ ستون موجود ہے جس مسجد کے اندر بیٹھ کر جس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ وفود سے ملاقاتیں فرماتے تھے، اسی مسجد میں بیٹھ کر۔ یہ تو اب بنا نا،
کہ جس نے 4 ٹائلیں مسجد میں لگا دی صدر مسجد کا بن گیا، یا قالین دو مسلے بچھا دیے تو وہ چودھری بن گیا مسجد کا، اور کہنے لگا مولانا آپ نے آج مسجد میں سیاست کی بات کر دی۔ اس چودھری کو پتا ہونا چاہیے، چودھری یہ تیرے باپ کی تو نہیں نا جاگیر، تو نے اگر 4 ٹکے لگایا تو مسجد سے ٹائلیں اکھاڑ کر لے جا، قالین بھی چک کر لے جا، اس مسجد میں وہی بیان ہوگا جو میرے آقا و مولا فرما کر گئے۔ امام حسن کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی مبارک زندگی کیسے گزری؟ عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجہ یفتتح الکلام ویختم باشتاقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلام فصل لا فضول ولا تکسیر لیس بالجافی ولا بالمہین یعظم النعمت وان دقت لا یضم منا شیئا غیر انه لم یکن یضم زواکا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنیا ولا ما کان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام۔ توجہ جی بچے توجہ۔ امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان نے ساری زندگی سکون نہیں پایا، حضور ساری زندگی آرام نہیں پایا۔ ہم تو تھوڑی سی تقریر کریں تو پھر اتنی روٹیاں بعد میں کھاتے ہیں نا، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد حتی ماتا، فرمایا رسول اللہ نے بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، اور آپ کے پورے خاندان نے، حضور کے آل نے ساری زندگی سیر ہو کر روٹی بھی نہیں کھائی، یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد ہمیں جوائیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور یا کوئی جناب فون سن رہا ہوتا ہے محفل میں، یا جناب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہوتا ہے، یا کسی کو دکان کی فکر ہے، کسی نے باہر جانا ہے، کسی نے اندر جانا ہے، کسی کو مامے کی مسئلہ ہے، کسی کو چاچے کا مسئلہ ہے، دین کدھر گیا؟ اسی کے لیے تو ہم شور مچا رہے ہیں دن رات کہ بھئی دین کو بھی تو کچھ کرو نا، جس دین کے لیے حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا، اور جس دین کے لیے حضور کو لوگوں نے یہاں پتھر مارے، یہاں پتھر لگا، اور جس دین کے لیے طائف میں جو حضور کو پتھر لگے وہ تو میں نے ساری زندگی بیان ہی نہیں کیے۔ کس قوم کے سامنے بیان کرو جو ہماری تقریریں سن کر جا کر کہتے ہیں مولانا صاحب باتیں ٹھیک ہی دیاں لیکن ووٹ جڑا فلانے دا، میں کہا چلیا تو محمد عربی نو منیا کے ہوئے، پھر تیرے ذہن میں تو بات آئی کوئی نہیں، ابھی سینے میں دو دل تے رب نے نہیں رکھے، ایک سیاسی ہوئے تے ایک مذہبی ہوئے، سیاست کدھر اور لے جائے تے مذہب انہوں کدھر اور لے جائے، سینے میں دل رب نے ایک کو ہی رکھیا، اور وہ دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھیا۔ لیکن اس دن فائدہ کوئی نہیں، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر کے آنو۔